اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ اللہ کے رازوں کو سمجھو. اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے. حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں. اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے، باقی نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے، لازم ہونا ہے، امید باقی نہیں، ہونا ہے. اس میں انشاءاللہ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہے. اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ شاید اللہ چاہے یا نہ چاہے. حضور نے فرما دیا ہے، ہونا ہے. خلافت اللہ منہاج النبوہ میں بھی قائم ہونا ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے. اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے. وہ خوش نصیب کون ہو؟ آج صاحب نسبت لوگ، صاحب اہل بصیرت کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے. غزوہ ہند اب سرحدوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی، پوری قوم لڑے گی. جنگیں شہروں میں ہوں گی، ہو رہی ہے نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں. جو حضور نے فرما دیا اس نے ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے. تو پاکستان بنا اس لیے. تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی کمزوریاں ہوں، ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی. یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایٹمی ہتھیار ہے. یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے. اس حماقت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی ٹانگ گھسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی آبرو بک جائے. صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے، باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں. یا ترکی ہے یا پاکستان. اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے. اللہ کے خلاف نہیں جانا. اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث شریف. فضائیہ ہمیں شدید چوٹ لگی. جارڈن، ایجپٹ، سیریا، 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ کو اسرائیل نے زمین پہ تباہ کر کے رکھ دیا. بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ بیت المقدس شریف جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1000 سال پہلے لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے فائٹر پائلٹس جارڈن گئے، سیریا گئے، ایجپٹ گئے. اور 65 کی وار میں جہاں ہم نے انڈینز کو مار مار کے دنگا بنا دیا تھا، اللہ نے کرم یہ کیا کہ الحمدللہ 1967 میں ہم نے 1967 میں اللہ کے فضل سے پاکستان ایئر فورس became the first Muslim Air Force کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرا ہے. الحمدللہ. (1974) میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو چیلنج ہوتا ہے. اس دفعہ پھر عرب مسلمان پاک فضائیہ کو بلاتے ہیں اور اس دفعہ پھر ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں. And if we want to destroy Americans in Afghanistan as we destroyed the Soviets, we can. By Allah we can. ہمیں نہیں چھیڑو. ہم بہت عرصے سے برداشت کر رہے ہیں اس بات کو. And this is the message that the Americans should hear loud and clear from us. کہ ہم لوگ غافل ضرور ہیں
لیکن ہمیں یکجا کرنے کے لیے دشمن کافی ہوتا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ہمارا کرکٹ میچ بھی پانی پت کی لڑائی ہوتا ہے. اگر سچ مچ کی لڑائی ہوگی پھر یہ دیکھے گی یہ قوم کی جو خالد طارق اور ٹیپو کی اولاد ہے یہ کس طرح کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا مقابلہ کرتی ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہمیں شروع میں چوٹ لگ جائے یا نہ لگے. ہم نے غلطیاں کی ہیں, چوٹیں لگیں گی, ہمیں خطرہ ہمیں اس بات کا, لیکن انشاءاللہ نئی قیادت بھی ہوگی, نئی قوم بھی ہوگی, نیا جذبہ بھی ہوگا. اور پھر ہم یہ بات پھر انڈیا کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جنگ شروع تم کرو گے. اس کو فہمی میں نہ رہنا کہ اگر شروع میں ہمیں چوٹ لگ گئی تو تم نے سب کچھ حاصل کر لیا. شروع تم کرو گے, ختم ہم کریں گے, اور پھر ہماری شرائط ہوں گی اس جنگ کو ختم کرنے کی. یہ بات اس حکمرانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ان سے بڑے بڑے حکمران پہلے نکل کے چلے گئے جن کی قبروں کے نشان آج نہیں ملتے ہیں. یہ مملکت خداداد پاکستان صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی طرح ہے, معجزے سے بنا تھا, معجزے سے قائم ہے. جو اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے اور کرے گا. ان حکمرانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. ہم ایک نازک وقت میں ہیں اور پوری قوم کو اس وقت شہادت اور قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. اپنی غفلتوں کو چھوڑے. بار بار یہ وارننگ آپ کو نہیں ملیں گی. وقت بہت قریب ہے, ہم ایک بڑی آزمائش میں ڈالے جائیں. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ.